الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ جنگ رکھیں گے اس غرض سے کہ اگر خدا نہ کرے قابو پائیں تو تم کو تمہارے دین اسلام سے پھیر دیں. یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ جنگ رکھیں گے اس غرض سے کہ قابو پائیں تو تم کو تمہارے دین اسلام سے تمہیں پھیر دیں. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے پھر کافر ہی ہونے کی حالت میں مر جائے تو فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ایسے لوگوں کے نیک اعمال دنیا آخرت میں سب غلط ہو جائیں گے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. ایسے لوگ دوزخی ہوتے ہیں. ہم فیہا خالدون. اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. کفار دین اسلام کے ایسے دشمن ہیں اور انہیں اسلام سے ایسی بیزاری ہے کہ وہ مسلمانوں سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، سازشیں کرتے رہیں گے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ضرور رہے تاکہ اس کی معاشی منڈیاں ہوں، لیکن ایسے مسلمان جس میں اسلام نہ ہو، جس میں اسلام نہ ہو، مردم شماری کا مسلمان ہو، پیدائشی مسلمان ہو. ایسا مسلمان اس کے لیے کوئی مضر نہیں ہے. اسے پریشانی اس مسلمان سے ہے جس مسلمان میں اسلام بھی ہے، اس سے پریشانی. آج دنیا میں اسلامی دنیا کے حال بھی دیکھ لیجئے کہ جن ملکوں میں اسلام نہیں رہا تو کفار اور یہود و نصارہ کو ان سے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ ان کی معاشی منڈیاں ہے. پریشانی انہی ملکوں سے ہے جہاں کچھ اسلام ہے، جہاں کوئی اسلام کی محنت ہے، جہاں اسلام کی کچھ نشر و نما کی شکلیں موجود ہیں، جہاں دین اسلام کا کہیں اشاعت اور فروغ کی صورتیں موجود ہیں، وہاں سے پریشانی. تو اللہ نے تو یہ چاہیں گے کہ تم مسلمان نہ رہو، تم مسلمان نہ رہو. آج بھی غزہ کے مسلمانوں سے یہودی کھلے عام یہ کہتے ہیں تم بھی دیگر اسلامی ملکوں کی طرح ہو جاؤ، تمہارے ملکوں کو ہم ترقی دے دیں. سچائی مسلمانوں کو بتائی ہے کہ انہیں اسلام سے ایسی بیزاری ہے اور اسلام سے ایسی دشمنی ہے، اگر یہ تم پہ قابو پا لے تو چاہیں گے کہ تمہیں دین اسلام سے پھر تم مسلمان نہ رہو. فرمایا یاد رکھنا جو بھی دین اسلام سے پھر جائے گا، ارتداد مرتد ہو جائے گا اور اسی ارتداد کی حالت میں مر جائے گا. پہلے زمانے میں ارتداد مسلمان معاشرے میں بہت ہی اس کی برائی تھی. اگر کوئی شخص مرتد ہوتا تو پورا معاشرہ اس کا بائیکاٹ کیا کرتا تھا، اس کے لیے اس معاشرے میں رہنا مشکل ہو جاتا تھا. لیکن آج ایسا دور آیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ارتداد کا دورہ ہے. شاید جتنا وسیع ارتداد کا یہ زمانہ ہے مسلمانوں پہ آیا ہے، اتنا ارتداد پہلے مسلمانوں میں کبھی نہیں آیا. جس تیزی کے ساتھ مسلمانوں کی اولادیں دین اسلام سے بیزار ہو رہی ہیں، اسلام سے نکلتی چلی جا رہی ہیں اور اسلام کے بنیادی ارکان کا انکار کر رہی ہیں، اس کا ماضی میں اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا دور نہیں گزرا جو اتنے وسیع درجے میں
مسلمانوں میں ارتداد پھیلا ہو جو آج مسلمانوں میں ارتداد پھیلا ہوا ہے۔ اور بدقسمتی ہے کہ اب وہ برائی بھی نہیں رہی، مسلمانوں کے گھروں میں مسلمانوں کے بچے مرتد ہیں اور اسی چھت تلے رہ رہے ہیں، اسی دسترخوان پہ کھا رہے ہیں، انہی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، لیکن وہ اولاد اسے حدیث پر اعتماد نہیں ہے، اسے قبر کی زندگی پہ اعتماد نہیں ہے، اسے اللہ کی ذات پر بھی اشکال پیدا ہوتے، وہ قرآن کی حقانیت اور سچائی کا بھی قائل نہیں ہے، وہ بھی عقیدہ نہیں رہا اس میں۔ ارتداد کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑے گا، مرتد ہوگا، تو دنیا آخرت میں اس کے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ دنیا میں ایسا شخص مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا، اگر اس کی بیوی مسلمان تھی تو نکاح باقی نہیں رہے گا۔ ایسا شخص کسی مسلمان کی وراثت کا حقدار نہیں رہتا، مرتد آدمی مسلمان کی وراثت نہیں لے سکتا۔ اور اگر حکومت اسلامی ہے تو پھر اسے زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو مرتد کو پھر زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ اور یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، یہودیوں کے اندر بھی ہے، بلکہ یہودیوں کے اندر تو یہ ہے کہ کوئی اگر ارتداد کی ترغیب دے اور ارتداد کا ارادہ کرے تو اس کی سزا بھی قتل ہے، اس کی سزا بھی قتل ہے۔ اور دین اسلام تو سچا دین ہے اور قیامت تک اس نے رہنا ہے۔ کوئی اگر اس کی شکل خراب کرے اور کوئی اس کا باغی بنے اور کوئی دین اسلام کا غدار بنے تو اسلامی اگر حکومت ہے تو پھر اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا دنیا بھی اس کی خراب ہے اور پھر یہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، جیسے کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ایسا یہ شخص جس کا خاتمہ ارتداد پہ ہوا اور اسی حال میں یہ مر گیا اور مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی، تو پھر یہ ایسا ہی ہے جیسے کافر جہنم میں ہمیشہ رہے گا، یہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان اسلام کی زندگی دے اور اس پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔